منظروں کو امت کے سامنے پیش کرنے والوں کی حالت یہ ہوئی کہ وہ چلتے مکے کی زمین پر تھے، جوتیوں کی آہٹ رب کی جنتوں میں سنائی دیتی تھی۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مسند احمد میں ہے، سیدنا انس سے روایت ہے، ایک شخص آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا فلاں شخص کی ایک کھجور ہے، میں اس کے سہارے اپنے باغ کے اندر دیوار کھڑی کرنا چاہتا ہوں، وہ مجھے کھجور نہیں دیتا، آپ سفارش کرو وہ کھجور مجھے دے دے۔ آپ نے اس کھجور والے سے کہا یہ کھجور اس کو دے دے، وہ نہ مانا۔ آپ نے کہا یہ کھجور اس کو دے دے، میں اس کے بدلے تجھے جنت کی کھجور کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس کے دل میں سودا پھر بھی نہ آیا۔ سیدنا ابو دحدہ قریبی بیٹھے ہوئے فرمانے لگے یا رسول اللہ، پیارے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ایک مرتبہ کہیں گے آپ پر اللہ کی 10 رحمتوں کا نزول ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بد نصیب ہے وہ انسان، بخیل ہے وہ انسان جس کے سامنے پیارے حبیب پیارے نبی محمد کریم کا نام آئے اور اس کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم کا ترانہ نہ پڑے۔ ابو دحدہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سودا صرف اسی کے ساتھ تھا یا جو کھجور خرید لے؟ آپ نے فرمایا نہیں، سودا تو کھجور سے منسلک ہے، جو خرید کے دے گا اس کے بدلے میں اس کو جنت کی کھجور کا وعدہ دیتا ہوں۔ ابو دحدہ اس کھجور والے کے پیچھے جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ ایک کھجور مجھے دے دے، میں اس کے بدلے اپنا پورا باغ تجھے دیتا ہوں۔ اور ابو دحدہ کے باغ میں 600 کھجوریں تھی۔ کتنی کھجوریں تھی؟ 600 کھجوریں۔ اس میں کنویں تھے، ٹھنڈے میٹھے پانی کا بندوبست تھا۔ کہا یہ ایک کھجور مجھے دے دے، اس کے بدلے میں پورا باغ لے لے۔ وہ فوراً راضی ہو گیا، باغ لے لیا، کھجور دے دی۔ دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ایک کھجور آپ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھجور میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، باغ پورا دے کر ایک کھجور لے آیا ہوں، یہ کھجور آپ کی جنت کی کھجور مجھے دیجئے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جن کی پیاری اور مبارک زبان کبھی اپنی مرضی سے ہلا نہیں کرتی تھی، اسلام کا مسئلہ بتاتے تھے تو کس کی مرضی سے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، فاطمہ کے بابا رب کی مرضی سے بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مبارک زبان حرکت میں آتی ہے، فرماتے ہیں کتنی وہ کھجوریں ہیں جنت کے اندر، کتنی وہ کھجوریں ہیں جو پھلوں سے لدی ہوئی ہیں، اور وہ ساری کھجوریں ابو دحدہ کی ہے۔ ابو دحدہ دوڑتے ہوئے اپنے باغ میں آتے ہیں، باغ کے اندر داخل نہیں ہوتے، باہر کھڑے ہو کے آواز لگاتے ام دحدہ باہر آ جاؤ۔ بیوی سنتی ہے کہ میرا خامن مجھے باہر بلا رہا ہے، کہتی ہے آج خامن کو کیا ہوا، اندر کیوں نہیں آ رہا، گھر ہے اس کا، اس کی بیوی، اس کے بچے۔ کہا باہر آ جاؤں؟ کہا ہاں۔ کہا کیوں ابو دحدہ؟ کہا اس لیے کہ یہ باغ ہمارا نہیں رہا، بیچ دیا ہے۔ نیک لوگوں کی بیویاں بھی نیک ہوتی ہیں، ہمارے جیسی کسی کی بیوی ہوتی ہے اللہ مولوی دے پلے پہ گئی، نوا پنگا پا کے آیا ہونا کوئی نہ کوئی، مسے مسے ایک باغ بنا تھا وہ بھی بیچ آیا۔ کہا ابو دحدہ بیچ دیا؟ کہا بیچ دیا۔ کیا بدلہ میں ملا، پروفٹ میں کیا ملا، سودا کس طرح ڈن ہوا؟ کہا ام دحدہ باغ دے کر رب کی جنت خرید لی ہے۔ کہا مبارک ہو، ہنیئا لک، تجھے مبارک ہو ابو دحدہ، تیرا سودا بڑا عظیم ہے۔ بچوں کو لے کے باہر نکلتی ہے، ایک چھوٹا بچہ بھوک لگتی ہے، زمین پہ گری ہوئی کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لیتا ہے، ام دحدہ اس کے منہ میں انگلی ڈالتی ہے، وہ کھجور نکال لیتی ہے، کہتی ہے بیٹا یہ کھجور ہماری نہیں رہی، اب یہ کھجور اللہ کی ہو چکی ہے، اس کے بدلے ہم جنت کی کھجور کھائیں گے۔ یہ ایمان ہے، یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر سنتے ہی یقین کامل کا جذبہ ہے کہ پیارے نبی نے جو فرمایا ہے میں اپنی زندگی کے اندر جو کچھ قربان کرنا پڑے کر لوں، مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل ہو جائے۔ سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ وارضاہ، ان سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوا بن حارث سے ایک گھوڑا خریدا. یہ شخص اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے قیمت کی ادائیگی کے وقت جھگڑا کرنے لگا کہ میرا اور آپ کا سودا اتنے میں طے نہیں ہوا, زیادہ ڈیمانڈ کرنے لگا. سیدنا خزیمہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں. پیارے حبیب نے فوراً اپنے صحابی سے کہا تم کیسے گواہی دے رہے ہو جب میرا اور سوا کا سودا ہوا تھا تم موجود نہیں تھے. ایمان دیکھیے, جذبہ دیکھیے اتباع کا, ایمان کا رنگ کیسے غالب آتا ہے. جب میرا اور اس گھوڑے والے کا سودا طے ہوا تھا تم موجود نہیں تھے, تم کیسے کہتے ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ٹھیک ہے, یہ ڈیمانڈ کرنے والا غلط کر رہا ہے. جواب میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آسمان سے آپ پر وحی کا نزول ہوتا ہے میں آپ کی پیاری زبان سے سنتا ہوں, اس پر ایمان لاتا ہوں, اس کی تصدیق کرتا ہوں, تو میں اس بات کی تصدیق کیوں نہ کروں گا کہ محمد جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا لوگوں سنو, میرے اس صحابی اکیلے کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر ہوگی آج کے بعد. آج کے بعد یہ مصطفیٰ کی تصدیق کرنے والا ایمان کے جذبے میں اس اکیلے کی گواہی کسی کے حق میں دے یا کسی کے خلاف دے, اس کی گواہی آنے کے بعد کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہ رہے گی. اس اکیلے کی گواہی 2 کے برابر. دوسرا حق پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا, پیارے حبیب کا, پیارے نبی کا, امام الانبیاء کا, امام کائنات کا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں, آپ کی نبوت کو تسلیم کریں, آپ کی رسالت کو مانیں, پھر آپ کی اتباع کریں, آپ کے حکموں کے پیچھے چلیں. آئیے قرآن حکیم میں مالک کا فرمان سنتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے دیں وہ لے لو. وَمَا آتَاكُمْ, جو رسول دیں. یہاں کسی اور کا نام آیا, کسی شاہ صاحب کا, کسی پیر صاحب کا, کسی امام صاحب کا, کسی حضرت اور شیخ اور مرشد, کسی پیر, کسی بابا جی کا, کسی قریشی صاحب کا, کسی ہاشمی صاحب کا, کسی سید صاحب کا آیا. لوگوں سب کی عزت کرو, سب کے ساتھ پیار کرو, سب کا ادب و احترام کرو, لیکن محمد کے ادب کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. آج لوگوں نے اپنے اپنے بزرگوں کے نام پہ فرقے بنا لیے, پارٹیاں بنا لی, جماعتیں بنا لی, گروہ بنا لیے, اور امام اعظم, قائد اعظم, رہبر اعظم محمد الرسول اللہ کو چھوڑ دیا. آپ عیسائی سے پوچھو تو کون ہے, نصرانی سے پوچھو تو کون ہے, وہ کیا کہے گا عیسائی ہوں. وہ اپنے آپ کو عیسائی کیوں کہلاتا ہے, نسبت کس کی طرف ہے اس کی؟ جی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے عیسائی کیا بنا, عیسائی بن گیا. اور ہم سے پوچھو تو کون ہے, کوئی کہے گا میں دیوبندی ہوں, کوئی کہے گا میں بریلوی ہوں, کوئی کہے گا وہابی ہوں, کوئی کہے گا سنی ہوں, نقشبندی ہوں, چشتی ہوں, قادری ہوں, رضوی ہوں, نوری ہوں, سہر وردی ہوں, وردی ہوں, بغیر وردی ہوں. تمہارے پیارے نبی کا نام کیا ہے؟ کیا ہمیں شرم آتی ہے ہم یہ کہیں کہ ہم محمدی ہیں؟ کیا ہمیں حیا آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے امام اعظم, قائد اعظم, رہبر اعظم صرف محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نصرانی نے تو اپنی نسبت عیسیٰ سے نہیں توڑی, محمدی نے اپنی نسبت محمد الرسول اللہ سے توڑ دی صلی اللہ علیہ وسلم. درجنوں جماعتیں, درجنوں پارٹیاں, درجنوں گروہ بن کے وہ اپنے طرف کھینچ رہا ہے, وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے. ہم کہتے ہیں سب باعزت ہیں, سب عزت کے قابل ہیں, لیکن سب سے بڑی شخصیت دھرتی میں اللہ نے جو پیدا کی ہے نہ اس سے بہتر پہلے کوئی پیدا ہوئی, نہ پیدا ہوگی, نہ پیدا ہو سکتی ہے. وہ نہ آپ کا پیر نہ میرا پیر, نہ آپ کا شیخ نہ میرا شیخ, نہ آپ کا امام نہ میرا امام. وہ بلال کے امام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن حکم دے رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ, جو تمہیں رسول دے دے فَخُذُوهُ, وہ لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ, جس سے رسول روک دے, جس سے نبی منع کر دے, جس سے امام اعظم, قائد اعظم روک دے, اس سے رک جاؤ. اور کسی کی یہ شان نہیں ہے, اور کسی کا یہ مقام نہیں ہے, اور کسی کا یہ حق نہیں ہے مصطفیٰ کے آنے کے بعد. سورج کے چمکنے کے بعد دیا جلانے کی ضرورت رہتی ہے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا انڈیا پاکستان میں
فجر کی نماز کے بعد، سورج نکلنے کے بعد، یعنی صبح 7 بجے 8 بجے لوگ ناشتہ لینے کے لیے، دہی لینے کے لیے، چنے لینے کے لیے جاتے ہیں، نان چھولے کا ناشتہ کرنے والے، حلوہ پوری کھانے والے لاہوری، وہ ناشتہ لینے جاتے ہیں نا موٹر سائیکلوں پہ. چونکہ موٹر سائیکل رات کو بند کیا ہوا ہوتا ہے، سوئچ آف اس کا، تو صبح دن نکلنے پہ جب سٹارٹ کرو تو فرنٹ لائٹ جلنے کا احساس ڈرائیور کو نہیں ہوتا. اب یہ روڈ پہ جا رہا ہے، اس کے سامنے سے جو آ رہا ہے وہ اس کو دیکھ کے یوں کر رہا ہے، کرتا ہے نا. کیا مطلب اس کا؟ کہ آپ کی لائٹ جل رہی ہے، بند کر لو. کیوں کہتا ہے؟ کیوں کہتا ہے کہ آپ کی لائٹ جل رہی ہے؟ کہتا ہے بے وقوف سورج نکل آیا ہے. سورج کے نکل آنے کے بعد تیرے اس بلب کی ضرورت، محمد کے آنے کے بعد کسی اور کی ضرورت نہ مجھے نہ آپ کو. میں اپنی بات نہیں کرتا، آپ کو آگے لے کے جاتا ہوں، پرانی دنیا میں لے کے جاتا ہوں. محمد کریم کے پیارے ساتھی، پیارے حبیب کے پیارے دوست، دنیا کے بھی دوست، قبر کے بھی دوست، پڑوس میں دفن ہونے والے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فاروق پیارے نبی فرماتے ہیں جس راہ سے فاروق تو گزر جاتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. ہاتھ میں تورات کا ایک ورقہ ہے، پڑھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا مبارک چہرہ غصے سے تبدیل ہو رہا ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا پیارے حبیب کا چہرے مبارک کے بدلتے ہوئے روپ کو دیکھتے ہوئے عمر سے کہتے ہیں گم پائے تجھے گم پانے والیاں، میرے آقا کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے. سیدنا عمر نے دیکھا پیارے نبی بہت غصے میں ہیں تو فوراً اس ورقے کو پھینک دیا، نیچے رکھ دیا، اور زبان سے آواز لگا کر کہا رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، بابی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد علیہ السلام کے نبی ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی. پیارے حبیب نے فرمایا عمر لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل. اے عمر آج تو تم تورات کا ورقہ پڑھ رہے ہو، صاحب تورات موسیٰ خود زندہ ہو کر آ جائے، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے، اس نے نجات پانی ہو تو اسے بھی محمد کے پیچھے چلنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تم مجھے چھوڑ دو، موسیٰ کے پیچھے چل پڑو، راہ مستقیم سے گمراہ ہو جاؤ گے. اے پیارے بھائی، اے مسلمان بھائی، اے کلمہ پڑھنے والے بھائی، اگر عمر ابن خطاب جیسی شخصیت مصطفیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلے تو مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے گمراہ ہو گئے. اور جب میں حدیث رسول سن کر کہوں حدیث تو ٹھیک ہے پر ہمارے مذہب میں نہیں ہے، حدیث تو ٹھیک ہے ہمارا امام یوں نہیں کہتا، ارے کروڑ امام ہو میرے اور آپ کے، وہ موسیٰ بن سکتے ہیں جو کلیم اللہ ہے علیہ السلام؟ پیارے حبیب کو چھوڑ کر موسیٰ کی اتباع گمراہی ہے تو نبی کریم کو چھوڑ کر کسی اور مولوی کی بات ماننا ہدایت ہوگی؟ یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ سورج چمک گیا، چاند چودوی کی طرح چمک رہا ہے، اب کسی بلب کی ضرورت نہیں، کسی دیے کی ضرورت نہیں، کسی موم بتی کی ضرورت نہیں، کسی حضرت کے ملفوظات کی ضرورت نہیں، جب محمد کی باتیں آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اختلاف کی دعوت تو نہیں، ہم آپ کو اختلاف کی طرف تو نہیں بلا رہے، یہ تو اتفاق کی دعوت ہے، یہ محبت کی دعوت ہے کہ سب کا احترام کرو. فائنل اتھارٹی، آخری بات وہ امام کائنات، امام اعظم، امام الانبیاء، قائد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور اگر یہ نہیں مانتے تو آیت کا اگلا حصہ سنتے جائیے، ان اللہ شدید العقاب، جو رسول دیتا ہے لے لو، جو رسول روکتے ہیں رک جاؤ، اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے. بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، آج مسلمان ذلت کی دلدل میں گر رہا ہے نا، مسلمان پہ جوتیاں پڑ رہی ہیں، یہود و نصارہ بھی مار رہے ہیں، ہندوس بھی مار رہے ہیں، مشرکین بھی مار رہے ہیں، کفار بھی مار رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے مکے کے باسی
بکریوں کے چرواہے، ننگے قدموں چلنے والے، بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والے، جب وہ مصطفیٰ کے دامن سے لگے تھے دنیا کے رہبر بنے تھے، ہم نے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، دنیا میں ذلیل ہو گئے۔ ہماری ذلت کی ایک ہی وجہ